السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس مجلس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال بتلائے جا رہے ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے اللہ تعالی 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن مر جائے تو شہید مرے گا۔ اور جو شخص شام کو پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر اسی رات مر جائے تو شہید مرے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سچے دل سے کہے، یعنی فضیلت کے یقین کے ساتھ کہے یا یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، ان کے سوا کوئی معبود نہیں، ان ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کے مالک ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانے کی جگہ بھی مل گئی ہے۔ اس لیے جب گھر میں داخل ہو جائیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، یعنی درود شریف پڑھیں، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح کھانے کے وقت میں جو کھانے کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں تاکہ شیاطین سے ہر قسم کی حفاظت ہو۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ اس وقت اس سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی، شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلیں تو اس دعا کا اہتمام کریں،
اور ساتھ ساتھ جب کوئی بیوی اپنے خاوند کو رخصت کر رہی ہو یا ماں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہو تو ساتھ سورہ یوسف کی یہ والی آیت فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی اور اس شوہر کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے تمہاری پوری رہنمائی کی گئی، یعنی تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے کہ تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ یہ ابو داؤد شریف میں یہ بات بھی موجود ہے۔ حضرت ابو اوائل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں بدلے کتابت میں طے شدہ مال ادا نہیں کر پا رہا، یعنی اس وقت ایک عقد کتابت ہوا کرتا تھا، غلام سے یہ کہا جاتا تھا کہ اتنی رقم دو تو تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو غلام آیا، اس نے کہا کہ میں تو بدلے کتابت میں جو مال طے ہوا ہے وہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تم پر یمن کے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرا دیں گے۔ تم یہ دعا پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجئے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بازار میں قدم رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 10 لاکھ درجے بلند کرنے کے بجائے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ترجمہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تمہیں مبتلا کیا اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا کی۔ تو اس دعا کے پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کے عیب میں کوئی شخص مبتلا ہو یا معذور ہو تو اس کو یا پریشان ہو، اس شخص کو دیکھ کر جب آدمی یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس عیب سے اس پریشانی سے اس آدمی کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتروا دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات یعنی وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہوا اس میں مبتلا تھے تو میں آپ پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔